السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیرافیت سے ہوں گے۔ ہم آپ کے ٹیچر شیخ شرین فاطمہ آج کے اس سیشن میں برج کورس جماعت نحوم مضمون ریاضی میں مثلث کے خارجہ زاویے ایکسٹیریئر اینگل آف ٹرائنگل اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ۔ آج برج کورس کا 13th ڈے ہے۔ ہم کیا جانتے ہیں؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ نقطہ ہے، یہ خط ہے، یہ خطائے خط ہے، یہ شعاع ہے، یہ زاویہ ہے اور یہ مثلث ہے نا؟ اسی کا چھوٹا سا اعادہ ہم کریں گے۔ دیکھیے، 3 ضلع والی بند شکل کو مثلث کہتے ہیں۔ یہ ہے مثلث۔ مثلث کے 3 اضلاع ہوتے ہیں، ضلع اے بی، ضلع بی سی، ضلع اے سی، یا پھر ضلع بی اے، ضلع سی بی، ضلع سی اے۔ مثلث کے 3 زاویے ہوتے ہیں، زاویہ اے، زاویہ بی، زاویہ سی۔ مثلث کے 3 راس ہوتے ہیں، اے بی سی۔ مثلث کے زاویوں کا مجموعہ 180 ڈگری ہوتا ہے۔ دیکھیے، یہ جو 3 زاویے ہیں ان کا مجموعہ 180 درجے ہوگا۔ زاویہ اے جمع زاویہ بی جمع زاویہ سی مساوی ہوگا 180 درجے کے۔ ٹھیک ہے نا؟ کسی بھی طرح کا کوئی بھی مثلث لے لیجئے، ان کے اندرونی زاویوں کا مجموعہ 180 درجے ہی رہے گا، یہ ہم جانتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں متصلہ زاویے کی۔ اب آپ بولو گے پہلے مثلث دیکھا، اب یہ ایڈجسنٹ اینگل زاویے کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ تو ان کا کنیکشن ہے۔ دیکھیے گا یہاں پر یہ جو آپ زاویے دیکھ رہے ہو، زاویہ بی ایم ڈی، اس کے اندر 2 زاویے، زاویہ بی ایم کیو اور زاویہ کیو ایم ڈی، ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پر اگر آپ غور کر رہے ہو تو یہ تو جو زاویے ہیں، زاویہ بی ایم کیو اور زاویہ کیو ایم ڈی، ان دونوں زاویوں کا راس مشترک ہے اور ان کی ایک ساخ ایم کیو یہ بھی مشترک ہے۔ تو ایسے اندرونی زاویوں کو جن کی ایک راس اور ایک ساخ مشترک ہوتی ہے اور اندرونی حصے مختلف ہوتے ہیں، ایسے زاویوں کو متصلہ زاویہ ایڈجسنٹ اینگل کہتے ہیں۔ یہاں پر زاویہ بی ایم کیو اور زاویہ کیو ایم ڈی یہ متصلہ زاویوں کی جوڑی ہے، کیونکہ ان کی راس اور ان کی ایک ساخ مشترک ہے۔ لیکن اگر ہم یہی بات کرتے ہیں زاویہ بی ایم کیو اور زاویہ بی ایم ڈی، تو یہاں پر راس تو مشترک ہے لیکن ساخ یہ والی مشترک نہیں ہے۔ یہ والی ساخ مشترک رہ کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہمیں یہ والی ساخ مشترک چاہیے۔ اس لیے زاویہ بی ایم کیو اور زاویہ بی ایم ڈی یہ متصلہ زاویہ نہیں رہیں گے، متصلہ زاویوں کی جوڑی نہیں رہے گی۔ امید کرتی ہوں یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اسے انگلش میں ایڈجسنٹ اینگل کہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں خطی جوڑی کی زاویوں کی۔ دیکھیے، ہم نے ایک شعاع بنائی اور اس کے اپوز میں ہی ایک اور شعاع بنائی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو زاویہ بنا یہ بنا 180 درجے کا زاویہ۔ اسے کہا جاتا ہے خطی زاویہ، اسٹریٹ اینگل، لینئر اینگل۔ اور اگر اسی کے بیچ میں ہم ایک اور اسی راس میں سے ایک اور شعاع بناتے ہیں تو یہاں پر متصلہ زاویوں کی جوڑی بن جاتی ہے، جن کی راس مشترک ہے اور جن کی ایک ساخ مشترک ہے نا؟ تو یہ متصلہ زاویے بھی رہے گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 180 درجے کے زاویے ہم نے ابھی بتایا تھا نا، لینئر، جو آپ نے 6 اسٹینڈرڈ میں پڑھے تھے، لینئر اینگل، خطی زاویے 180 درجے کے ہوتے ہیں۔
तो यहाँ पर इन दोनों का मजमुआ 180 दर्जे होगा, यानी वो जाविये मुतम्मम जाविये भी रहेंगे, मुतम्मिम जाविये भी रहेंगे, और इन्हें ही खत्ती जोड़ी के जाविये भी कहते हैं। अब यहाँ देखिए, ये जाविये 120 दर्जे का है और ये जाविया 60 दर्जे का है। 120 जाविया PQR जमा जाविया RQS मसावी है 180 दर्जे के। जाविया PQR 120 दर्जे है, जाविया RQS 60 दर्जे है, दोनों का मजमुआ 180 दर्जे होगा। खत्ती जोड़ी के जाविये 180 दर्जे के रहेंगे। अगर जाविये मुतम्मिम है तो उनकी पैमाइश भी 180 दर्जे रहेगी। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर दूसरे जाविये ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर हमने ले लिया 110 दर्जे, तो और निकालना ये है, हमें ये नहीं पता कितना है। देखिए जाविया PQR 110 दर्जे यहाँ पर लिख दिया। जाविया RQS की कीमत हमारे पास तो है नहीं, और ये है इनका मजमुआ 180 दर्जे, क्योंकि ये खत्ती जोड़ी के जाविये हैं, मुतम्मिम जाविये हैं। तो यहाँ पर जाविया RQS 180 जैसा था वैसी मनफी मुस्बत 110 इधर आके हो जाएगा मनफी 110, और 180 में से 110 चले गए, यहाँ हमें मिला 70 दर्जे। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको सवालात हल करने होते हैं। कोई भी जाविये की पैमाइश दी जाएगी और उस पर से आपको दूसरे जाविये की पैमाइश मालूम करना होगी। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। मुसल्लस PQR का जाविया PRS मुसल्लस का खारजा जाविया होगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। देखिए यहाँ पर मुसल्लस का एक ज़िला बढ़ाने पर, ये ज़िला जो था ना इसको यहाँ पर बढ़ा दिया, तो जाविया मुसल्लस के मुतस्सिला दाखला जाविये से खत्ती जोड़ी बनती है। इस जाविये को मुसल्लस का खारजा जाविया कहते हैं। यहाँ देखिएगा, अगर हमने ये ज़िला आगे बढ़ा दी तो यहाँ पर खत्ती जोड़ी का जाविया बन गया, यानी इनका मजमुआ 180 दर्जे होगा। ये मुतम्मिम हो गए और ये मुतस्सिला जाविया भी रहेंगे। ठीक है। अब बात होती है, क्या सिर्फ एक ही खारजा जाविया हमें मिलेगा? नहीं, यहाँ पर देखिएगा 3, अगर हम यहाँ बढ़ा दे, रास P से ज़िला को बढ़ा दे तो ये एक जाविया, Q से एक बढ़ा दे तो ये एक जाविया, R से एक बढ़ा दे तो ये एक जाविया, ये हो गए 3। अब दूसरी जानिब से हम बढ़ा देंगे इस तरह से तो ये एक जाविया, इस तरह से तो ये एक जाविया, और इस तरह से तो ये एक जाविया, ऐसे 3। मतलब यहाँ पर हमें 6 खारजा जाविया एक मुसल्लस से मिलते हैं। एक मुसल्लस के 6 खारजा जाविया होते हैं, ये तो आप जानते ही हो। अब यहाँ पर इसकी खुसूसियत देखेंगे, मुसल्लस के खारजा जाविये की खुसूसियत। यहाँ देखिए, जैसे कि हमने अभी देखा कि PRS जो है मुसल्लस PQR का खारजा जाविया है। ठीक है। और ये दोनों खत्ती जोड़ी के जाविये हैं, जाविया QRP और जाविया PRS। अगर आप गौर करते हैं तो देखिए जाविया QPR बड़ा, जाविया QPR छोटा है जाविया PRS से, है ना। जाविया QPR छोटा है जाविया PRS से। देखते के साथ ही आप समझ रहे हो। या फिर अगर इस तरह से देखें, दूसरी जाविये की जोड़ी देखते हैं, यहाँ पर जाविया PQR, ये भी छोटा है जाविया PRS से। यानी यहाँ पर मुसल्लस के खारजा जावियों की पैमाइश इस जाविये के बईद दाखला जावियों की पैमाइशों से बड़ा होता है। बईद दाखला जाविया यानी ये, इन दोनों की पैमाइशों से इसकी पैमाइश बड़ी रहेगी। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, देखते हैं दूसरी खुसूसियत, जिसके अंदर ये बताया गया है कि मुसल्लस के खारजा जाविये की पैमाइश बईद जाविये की पैमाइशों के मजमुए के बराबर होती है। जाविया PRS मुसल्लस PQR का खारजा जाविया है। ठीक है।
اب یہاں پر بعید داخلہ زاویے یعنی یہ رہے زاویہ کیو پی آر اور زاویہ پی کیو آر، ان دونوں کا مجموعہ خارجہ زاویے کے پیمائش کے برابر رہے گا۔ دیکھیے یہاں پر زاویہ پی آر ایس خارجہ زاویہ تھا، ان کا مجموعہ یعنی مساوی ہے زاویہ پی کیو آر اور زاویہ کیو پی آر کے۔ اگر یہاں پر زاویہ پی کیو آر 70 درجے ہے اور زاویہ کیو پی آر 70 درجے ہے اور زاویہ پی کیو آر 60 درجے ہے، تو یہاں پر ہم پی کیو آر کی جگہ پر لکھیں گے 70 جمع کیو پی آر کی جگہ پر لکھیں گے 60، 70 جمع 60 ہو جائے گا 130، تو زاویہ پی آر ایس کی پیمائش آئیں گی 130 ڈگری 130 درجے۔ امید کرتی ہوں یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اسی طرح سے آپ کو کوئی بھی پیمائش دی ہوئی رہنے دو، آپ آرام سے اسے حل کر سکتے ہو۔ سپوز یہ دیا گیا ہے 50 درجے اور یہ دیا گیا ہے 70 درجے، نکالنا ہے زاویہ پی آر ایس، تو یہاں پر پی کیو آر ہمیں دیا گیا تھا 70 درجے، زاویہ کیو پی آر کی پیمائش ہے 50، 70 جمع 50 ہو جائے گی 120، یعنی زاویہ پی آر ایس یہاں پر ہمیں ملا 120 درجے۔ اسی طرح سے آپ کو اس مشق کے سوالات حل کرنا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اس شکل میں مثلث اے بی سی کا زاویہ اے سی ڈی خارجہ زاویہ ہے، جس میں سے اے کی پیمائش 70 درجے ہے اور بی کی پیمائش 40 درجے ہے، تو زاویہ اے سی ڈی معلوم کیجئے، میجر اینگل آف اے سی ڈی معلوم کیجئے، زاویہ اے سی ڈی کی پیمائش معلوم کیجئے۔ اور دوسرا سوال شکل میں دیکھ کر آپ کو اس کی اور اس کی پیمائش دی گئی ہے اور نکالنا ہے ایکس وائی اور زیڈ، تو آپ یہ سوال خود سے حل کریں گے۔ اگر کسی طرح کی کوئی پرابلم ہے، کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تو بالکل پوچھیے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا، اللہ حافظ۔